اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ سن لیجئے، پھر موضوع پر بات کرتے ہیں، اور موضوع کا تمام نچوڑ اس سورہ میں موجود ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم موضوع ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ قسم کھا رہا ہے رب اس زمانے کی جو اس نے تخلیق کیا، یعنی وقت کی، وہ وقت جو اس نے بنایا، صبح و شام، زمان و مکان۔ اور قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان یعنی تم۔ آگے فرماتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو اب دیکھ لو، کیا تم ایمان لائے ہو یا صرف مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہو؟ اور اگر ایمان لائے بھی ہو تو کیا نیک عمل بھی کرتے ہو، یا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، لوگوں کے بچوں کو نشے پر لگاتے ہو، کسی کے بچے کی ویڈیو بناتے ہو تاکہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکو؟ دیکھ لو، گھروں میں تمہاری بیٹیاں خود کو غیر محفوظ تو محسوس نہیں کرتی، اور مدرسے کے طالب علموں کو خوف زدہ کر کے ان کو اپنی ہوس کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے تم؟ اپنے ماتحتوں پر، گھریلو ملازمین پر تشدد کر کر کے ہلاک تو نہیں کر رہے ان کو؟ اور دیکھ لو کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ناانصافی تو نہیں کر رہے تم؟ اور دیکھ لو کہ اپنے فائدے کے لیے مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ ساتھ رہیے گا، موضوع ہی کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کرتے ہو حق کی وصیت؟ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہو، یا صرف دور بیٹھ کر کمنٹس کر کے، بے مقصد قسم کے اعتراضات اٹھا کر اور گالیاں بک کے روٹی کھا کے سو جاتے ہو؟ ایسا ہی ہے، اگر حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوتے اور حق کا علم اٹھانے والے کے ساتھ چل پڑتے تو ظلم کو روکنے کی کوشش میں تمہارا بھی حصہ پڑ جاتا۔ جب ایسا نہیں کرتے تو تم خسارے میں ہو۔ دنیا کا وقتی فائدہ دراصل خسارہ ہے۔ کسی سے ڈر کر جان کو وقتی طور پر بچا لینا خسارہ ہے۔ خوف زدہ ہو کر جو خاموش بیٹھو گے تو وقتی طور پر ہی جان بچا پاؤ گے نا، آخر کو تمہاری جانا ہے۔ موت پر تو ایمان ہے نا بھائی؟ اپنی باری تک خاموش بیٹھو گے، موت تو پھر بھی آنی ہے، مرنا تو پھر بھی ہے، تو حق کے لیے کیوں نہ لڑا جائے، مرا جائے؟ یہی تو کیا تھا حسین نے۔ لو آگے موضوع پر دیکھو، یزید کون ہے؟ کون ہے یزید؟ کیا اس کی موجودگی کا ذکر کسی جگہ واقع کربلا میں ہے؟ کیا وہ خود موجود تھا کربلا کے مقام پر؟ 72 افراد پر مشتمل قافلہ تھا نا جن کو شہید کیا گیا۔ کسی ایک کو بھی یزید نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا؟ نہیں۔ یزید وہ ہوتا ہے جو تمہارے بچوں کو بلکتا دیکھتا ہو اور اسے رحم نہ آتا ہو۔ یزید وہ ہوتا ہے جو اپنے اقتدار کی ہوس میں کسی بھی حد کو پار کر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور تمہارے بچوں کا خون نچوڑ کر اپنے بچوں کی عیاشی کا سامان کرتا ہو، جو ظلم و بربریت کا نظام قائم کر کے خون کی ندی میں اشنان کر کے منصب پر بیٹھ جائے، وہ ہوتا ہے یزید۔ حسین زندہ ہے مگر نظام پر قبضہ آج بھی یزید کا ہے۔ تو حسینیوں، حسین کے پیغام کو سمجھو۔ حسین کسی ایک کے نہیں، شیعہ کے نہیں، سنی کے نہیں، مسلمان کے نہیں، کافر کے نہیں، حسین سب کے ہیں۔ تو سنو حسینیوں، عباس کی بہادری کے قصیدے پڑھنے والوں، زینب کی بے بسی پر زار و قطار رونے والوں، علی اصغر کے بلکنے پر ماتم کرنے والوں،
حسین سے محبت کرنے والوں، حسین کے نانا سے عشق کرنے والوں، حسین جو پیغام دے کر گئے اس پیغام کو سمجھو۔ ان کے لیے کچھ مشکل تو نہ تھا، وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تو نیچے دیکھنے سے پہلے معجزہ نہ ہو جاتا؟ جب چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو کھائے ہوئے بوس کے ڈھیر میں بدل دیا تو یزیدی لشکر کی کیا اوقات تھی حسین ابن علی کے سامنے؟ حسین معجزہ چاہتے تو یزیدی لشکر دھول بن کر ہوا میں تحلیل نہ ہو جاتا، مگر نہیں، حسین ایسا کرتے تو یہ پیغام تم تک کیسے پہنچتا؟ حق کے لیے کھڑے ہو جانے، ظالم سے بھڑ جانے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے اور جھکنے کے بجائے اپنا سر کٹانے کو ترجیح دینے کا پیغام تم تک کیسے پہنچتا؟ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ تو اب ذرا جھانکو اپنے گربانوں میں، حسین کا نعرہ لگانے والوں، میٹھی میٹھی سبیلیں پینے والوں، نیاز کی دیگیں پکا کر کھانے والوں، حسین کے راستے پر چلنے کا دم بھی رکھتے ہو؟ کیا آج یزیدیوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتے ہو؟ کیا انصاف نہ ملنے پر انصاف کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے چھین سکتے ہو؟ کیا حق کے لیے اپنا سر کٹا سکتے ہو؟ نہیں، تو پھر تم حسینی نہیں، حسینی کہلانے کے لائق نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ کرتے ہو کیا؟ اور جو کوئی سر پہ کفن باندھ کر حق کا علم اٹھا کر نکل پڑے تو اس کے ساتھ چل پڑتے ہو کیا؟ نہیں ڈرتا میں طاقت میں چور کسی دولت والے دلے سے، دھمکیاں دے کر چپ کروا لو گے؟ مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی سے ڈرتا ہوں گا میں۔ اوے میں عباس کا وارث ہوں، عباس علی کا وارث ہے، علی علم کا وارث ہے اور علی کا حسین نبی کا وارث ہے۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو؟ گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ میری رگوں میں عباس علمدار کا خون دوڑ رہا ہے، اس عمر میں مر جاؤں گا جس میں بابا عباس علمدار شہید ہوئے تھے تو غم نہیں۔ سنو ایک واقعہ، سنو تمہیں پتا چلے کہ عباس کون تھے۔ یہ واقعہ میں حرف با حرف اسرار الشہداء سے ہو بہو بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی تھی کہ انہیں ایسی ہمسر کی تلاش ہے جس سے بہادر اور دلیر بیٹے پیدا ہو جائیں۔ تو عقیل جو کہ نسب شناس تھے نے عباس کی ماں فاطمہ بنت حزام کو آپ کے لیے معرفی کیا، یعنی آپ کو اس گھرانے کے متعلق بتایا۔ منقول ہے کہ شب عاشوراء جب زہیر بن قین کو پتہ چلا کہ شمر نے عباس کو امان نامہ بھیجا ہے تو کہا، اے فرزند امیر المومنین، جب تمہارے والد نے شادی کرنا چاہا تو تمہارے چچا عقیل سے کہا کہ ان کے لیے ایسی خاتون تلاش کریں جس کے حسب و نسب میں شجاعت و بہادری ہو، تاکہ ان سے دلیر اور بہادر بیٹا پیدا ہو، ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین کا مددگار ہو۔ اور پھر دنیا میں ہر آنکھ والے نے دیکھا، ہر کان والے نے سنا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اماں فاطمہ کے، فاطمہ بنت حزام کے چاروں کے چار لال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال پر قربان ہو گئے۔ عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی اور عباس ابن علی نے اپنے حسب نسب میں شجاعت و بہادری کو اور اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے امام علی حیدر کے خون کو ثابت کر دکھایا۔ مومن نام ہے حق کے لیے کٹ مر جانے والے کا۔ ہر روز بربریت کے نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ طاقتور انصاف خرید کر باعزت بری ہو جاتا ہے۔ کب تک ڈر کے بیٹھے ظلم سہتے رہو گے؟ درندوں میں گھرے ہوئے وہ تم اور تمہارے بچے، عمل کب کرو گے؟ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے نقش قدم پر چلو گے؟ حق کا علم اٹھاؤ اور نہیں ملتا تو چھین لو اپنے حصے کا انصاف۔